الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب ہم سورہ بقرہ کا 33واں اور 34واں رکوع پڑھیں گے. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے چلے جدا ہوا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَہر، تو بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تمہارا ایک بڑا امتحان ہونے والا ہے. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو اس کا پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہے. حضرت طالوت نے فرمایا لوگوں سنو، ایک نہر سے تمہارا گزر ہونے والا ہے، اس نہر میں سے جو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو نہ پیے گا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو سب نے اس میں سے پیا مگر تھوڑوں نے، بس تھوڑے بچے. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب حضرت طالوت اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، اس نہر کا عبور کر لیا، گزر گئے اس نہر سے. قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار چلے گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں. بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جالوت اور اس کے لشکروں کی، جالوت اور اس کے لشکروں سے ہم نہیں لڑ سکتے. قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ، بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، وہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے صاف انکار کر دیا. لیکن وہ تھوڑے سارے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی، انہیں یقین تھا، وہ بولے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بارہا وہ لوگ کہنے لگے کم جماعت بھی غالب آ جاتی ہے، غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر، زیادہ لوگوں پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. واللہ مع الصابرین، انہوں نے کہا جو تھوڑے سے رہے تھے، جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا کہ تھوڑی جماعت بھی بڑی جماعتوں پر غالب آئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صابروں کے، صبر کرنے والوں کے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب سامنے آئے جالوت اس کے لشکروں کے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. عرض کیا رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جما دے، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر دے. اللہ سے دعا مانگی مدد فرما اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کر دیا حضرت داؤد نے جالوت کا، اور اللہ نے اسے سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہت سکھایا. علمہ مما یشاء، حضرت داؤد علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ لوگ جمع، کہا کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ معاملہ ایسے ایسے. تو انہوں نے کہا اس نامقتول کے تو میں چھچڑے بکھیر دوں گا، میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں. اس سے میرے پاس جو گوبھیاں دیکھ رہے ہیں آپ، تو ایک پتھر رکھ کے اس میں مارا تو اس کا ایسا ذرا پہن رکھی، اس نے صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ پتھر اسی آنکھ میں لگا، بے تک مر گیا. تو حضرت طالوت نے
اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، تو 16 سال حکومت کی حضرت طالوت نے، 40 سال حضرت داؤد اور 40 سال حضرت سلیمان السلام نے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا، وہ ذکر یہاں ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اسے جو چاہا سکھا، اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی، مگر اللہ تمام جانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ محبوب ہم تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ لازماً رسولوں میں ہو، آپ رسول ہو۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو کسی درجے میں فضیلت ہے، کسی کو کسی درجے میں فضیلت، کسی کو کسی منصب میں فضیلت ہے، کسی کو کسی منصب میں فضیلت ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں کسی سے تو وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ انہی رسولوں میں کوئی رسول تو وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جنہیں سارے درجوں پر بلندی عطا فرما دی ہے۔ تو کلام اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تمام درجوں پر جو بلندی دی ہے وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور کوئی وہ ہے جسے سب درجوں پر بلند کر دیا ہے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہیں لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں چکی، لیکن وہ مختلف ہو گئے، ان میں اختلاف ہوا، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، ان میں کوئی تو ایمان پر رہا، وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو وہ نہیں لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا، اس کے ارادے کے سامنے آنے والا کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دین میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ پہلے تو یہ سمجھ، یہ یقین کر لے تجھے جو بھی دیا ہے تیرے رب نے دیا ہے، پھر اس کی راہ میں خرچ کر وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کہ تجھے موت آ جائے، جس دن نہ خرید و فروخت، نہ کافروں کے لیے دوستی۔ ایات یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ اب دعا آیت آ گئی قرآن کریم کی جو بہت عظیم آیت ہے، جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اکثر مسلمانوں کو یہ یاد ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک اللہ۔ اللہ پاک اپنا تعارف کرا رہا ہے اپنے نبی کی زبان سے تمام لوگوں کو کہ انہیں بتا دو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم،
اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو بھی چیز قائم ہے وہ اس کے حکم سے قائم ہے، جب تک چاہتا ہے قائم رہے گی، جب چاہے گا ختم کر دے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایک خاصیت اللہ فرماتا ہے میرے بندو غور کرو، اگر کسی کو نیند نہ آئے تو کس قدر مصیبت میں پھنس جاتا ہے، ڈاکٹروں کو حکیموں کو دکھاتا پھرتا ہے کیا تکلیف ہے، کہ درد ہے کہا نہیں، بخار ہے کہا نہیں، کھانسی ہے کہا نہیں، پھر کیا تکلیف ہے کہا نیند نہیں آتی۔ تو اگر سوئے نہ تو بیکار، لیکن اللہ وہ ہے کہ اسے نیند تو کجا، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، جو نیند آ جائے جو سو جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تو مالک کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کر سکے؟ کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کر سکے، اس کے پاس سفارش کر سکے بنا اس کے حکم کے؟ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے۔ کون ہے جو سفارش کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے، اللہ کے علم کو کوئی نہیں پا سکتا، بس اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں سارے آسمان اور ساری زمینیں۔ سبحان اللہ ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی نگہبانی کر رہا ہے، اور وہ حفاظت کرنا، ان تمام زمین آسمانوں کی حفاظت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے بلند، وہی ہے بڑائی والا، وہی ہے عظمت والا، وہی ہے عزت والا، وہی ہے طاقت والا، وہی اللہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اور کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، یعنی آپ کسی کے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تو ایمان لیا مسلمان ہو جا، نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہوگا۔ ہاں جب اس نے دین قبول کر لیا اب اسے اسلام کے حکموں کو ماننا پڑے گا، اب اس پر ساتھ زیادتی بھی کرنی پڑے گی، دباؤ بھی بنانا پڑے گا۔ آپ نے جاب کے لیے، پولیس کی جاب کے لیے فارم بھر دیا، آپ کا نمبر آ گیا، اب جب نمبر آ گیا تو اب آپ وہاں جا کے کہتے ہیں میں وردی نہیں پہننے کا، تو وہ آپ کو بھگا دیں گے وہاں سے۔ لیکن کسی نے زبردستی کری تمہارے ساتھ کہ تم پولیس میں جاب کرو، نہیں کری، تو اس طرح سے کوئی زبردستی نہیں ایمان لانے میں۔ لیکن جب ایمان لیا ہے تو اب اسے اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، الگ ہو گئے حق اور باطل والے، برائی اور بھلائی الگ 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 ہو گئی خوب اچھی طرح سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شیطان کو نہ مانے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بڑی محکم گرہ تھامی۔ پہلے آپ کو کفر کرنا پڑے گا سب کا، تب بنو گے مومن، یعنی پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ فمن یکفر، جو انکار کر دے، بالطاغوت، طاغوت کا، شیطان کا، سب کا انکار کہ ان میں کوئی نہیں، ویؤمن باللہ، پھر ایمان لائے اللہ پر کہ ایک اللہ ہی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی،
تو اس نے بڑی محکم گرہ تھامی، بڑی مضبوط گرہ ہے جسے کھلنا نہیں ہے، لا انفصام لہا، جسے کبھی کھلنا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے، ہر چیز کی، ہر آواز کا سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان والے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے یا ایمان والے اللہ کے ولی ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو انہیں اندھیروں سے نور کی یعنی روشنی کی طرف نکالتا رہتا ہے۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ایمان والوں کی حمایت کرتا ہے، انہیں برائی سے بچاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں برائی سے بچا دے، نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آپ جب برائی سے بچیں گے، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، اور مدد جب آگی جب تم اس سے مانگو گے، آپ نیکی جب ہی کرو گے جب اللہ کی مدد ہوگی، اور مدد جب آگی جب تم اللہ سے نیکی مانگو گے، اس کی مدد مانگو گے۔ تو یہاں فرمایا وہ جو پہلے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں۔ یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ولی مسلمان اور اندھیروں سے انہیں کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ ایمان والے۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، تو وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اللہ پاک اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ لیکن والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کے حمایتی، کافروں کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دوست تو ہر آدمی ہے، ولی تو ہر آدمی ہے۔ اب یہ پتہ حشر والے دن چلے گا کون اللہ کا ولی ہے اور کون شیطان کا ولی ہے، یہ تو آخرت میں بات کھلے گی۔ اولئک اصحاب النار، تو یہ جو شیطان کے ولی ہیں یہ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔